السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات، مبارکباد ہیں اس عزگاہ والوں کو کہ اللہ پاک نے یہ پہلا جلسہ منعقد فرمایا۔ ہم تمام ہی آئے ہوئے شاہجہاں پور کے معاونین کے شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے شہر اورنگ آباد سے، خلد آباد سے اور اطراف سے آئے ہوئے ہیں تمام ہی ذمہ داروں اور علماء کرام، حفاظ کرام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں اور لبیک کہا ہے اور اس جلسے کی روشنی کو بڑھایا ہے۔ اللہ پاک یہاں کے بچوں کو علم کے تعلق سے خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کے جو ہے تو سرپرستوں کو بھی اس کا خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس مکتب کے 4 طالبات نے کلام پاک کو آج مکمل کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹے سے دیہات کے اندر قرآن کا مکمل ہو جانا، ختم قرآن کی دعا کا ہونا، بزرگوں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جو حضرات اس مکاتب کے معاونین ہیں، ہر مہینے الحمدللہ اس امام صاحب کی مسجد لعل کی جو ہے تو خدمت کرتے ہیں اور معاونین تقریباً 7-8 سال سے بنے ہوئے ہیں۔ آئندہ رمضان کے بعد الحمدللہ بہت سارے ہمارے عزائم ہیں، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عزائم کو پورا کرے اپنے غیب سے۔ اور یہ جو مکتب عزگاہ کا جو چڑھ رہا ہے، اس کے معاونین حضرات کچھ یہاں پر تشریف لائے ہیں، کچھ نہیں آئے ہیں اپنے کاروباری مشغولیت کی وجہ سے۔ جس طریقے سے کچھ ساتھی عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ بہرحال جو حضرات آئے ہیں، جو مکتب کے لیے معاونین بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان حضرات کو معاونین مکتب کمیٹی کا نام دیا ہے۔ آئندہ سے وہ حضرات جو شاہجہاں پور کے اس مکتب کو تعاون کرتے ہیں، ہر مہینے برابر اپنی تاریخ کے اوپر دیتے ہیں اور پھر وہی جو ہے تو پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو جو ہے تو معاونین مکتب کمیٹی کا تعاون کے اعتبار سے ہم نے نام دیا ہے، جس کے اندر ہمارے بیگ صاحب عباد اللہ بیگ صاحب، اس کے بعد میں اسماعیل صاحب بور والے ہیں، فیاض بھائی ڈھائی والے ہیں، حاجی زبیر صاحب کرانہ دکان والے ہیں، سرفراز بھائی ہیں، شیرو بھائی الیکٹریشن والے ہیں، مبارک پٹیل ہیں، بصیر ماموں ہیں اور شرف الدین بھائی ہیں کرانہ دکان والے، اور راجو بھائی ہیں اور نذیر بھائی ہیں اور اسماعیل بھائی ہیں اور افتخار بھائی ہیں۔ یہ تقریباً 11 سے 12 لوگ ہر مہینے مکتب کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ 8-9 سال سے چڑھ رہا ہے۔ شروع میں اس مسجد کی امام کی تنخواہ 1500 سے 2000 تھی، لیکن بعد میں الحمدللہ یہ لوگوں نے تعاون کیا تو تعاون کے اندر بزرگوں امام صاحب کی پیمنٹ بڑھتے گئی ہے۔ تو شاہجہاں پور سے ہر مہینے 5000 کا تعاون ان کو ہوتا ہے۔ لیکن میری گزارش یہاں کے بستی والوں سے ہے کہ اگر یہاں پر 6-7-8 گھر بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم خود کیا دے رہے ہیں یہ فکر ہم تھوڑی کر لیں۔ یہ کب تک چلیں گا کہ باہر سے ہی جو ہے تو آ رہا ہے، الحمدللہ چڑھ رہا ہے۔ زیادہ ضرورت ہماری بستی والوں کی ہے، زیادہ فکر ہمارے جو ہے تو بزرگوں مسجد کے ذمہ دار کی ہے۔ اس لیے ہم فکر کریں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں مال دیا ہے اور جو مال ہم دنیا کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہی مال ان بچوں کے اوپر، مساجد کے اوپر لگ جائے تو کتنی بہترین بات ہو جائیں گی اور کتنا اجر بزرگوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے آج وہ شہر یاد آ رہا ہے جو ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ رنگ و نشاد بزم دو عالم پر چھا گیا، رنگ و نشاد بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا عزگاہ میں وہ دن بھی آ گیا۔ الحمدللہ آج بچوں نے قرآن کو مکمل کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن حضرات کا اس کے اندر حصہ لگ رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی ہم فکر کریں۔ آج بزرگوں، ہم سب پوری امت مسلمہ دنیا کے اندر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی چائے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کوئی پوڑیوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کوئی نشے کے حالات میں خرچ کر رہا ہے۔ میں نے شاہجہاں پور کے اندر ایک صاحب سے پوچھا ہوں کہ آپ یہ چیز کھا رہے ہیں جسے رجنی گندھا کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ روزانہ میرے سے 300 سے 500 روپے خرچ ہوتے ہیں۔
300 سے 500 روپے آج وہ روز ڈال رہے ہیں. 300 روپے اگر وہ روز ڈال رہے ہیں تو مہینے کے 9,000 روپے وہ ڈال رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ مہینے کے 9,000 روپے تھوکنے کے اندر ڈال رہے ہیں. اگر 500 روپے مسجد میں کسی لگا دے جاوے, کسی امام کے جو ہے تو بزرگوں تنخواہ کے اندر آپ کی رقم لگ جاوے تو کتنا جو ہے تو بزرگوں نور و نالا نور ہو جائیں گا. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور سوچا. تو بزرگوں آج وہ صاحب بھی جو ہے تو مسجد کے تعاون میں 500 روپے کا ہر مہینے جو ہے تو تعاون کرتے ہیں. ایسے کئی حضرات ہیں جو بزرگوں کمیٹی بنی ہوئی ہے, یہ ہر مہینے الحمدللہ تعاون کرتے ہیں. لیکن خاص طور سے میری بستی والوں سے گزارش ہے کہ بزرگ ہم بھی جو ہیں تو ہر مہینے جو ہیں تو امام صاحب کی تنخواہ کے اوپر فکر لینے کی فکر کریں. یہ 1,500 2,000 روپے کب تک چلیں گا؟ 5,000 7,000 10,000 کب تک چلیں گا بزرگوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے پیمنٹ میں اور علماء کرام کے پیمنٹ میں جو ہے تو بزرگوں برکتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ برکتیں ہوتی ہیں. برکتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ارجس کرتے ہیں. برکتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ارجس کرتے ہیں. برکت تو اللہ دینے والے ہیں. برکت تو ہر چیز میں ہوتی ہے. اگر ہمارا ہاتھ جو ہے تو ہر وقت آگے رہیں گا تو ان چیزوں کے اندر برکتیں ہوتے رہیں گی. لیکن اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو بزرگوں پھر ہمارے پاس وہی جو ہے تو امام بار بار بدلتے رہیں گے. جیسے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی الحمدللہ بہت اچھی بات کی ہے, اور ہمارے علاقے کے خطبات کے مفتی توحید صاحب نے بھی الحمدللہ بیان کر دیا ہے. بات تو مجھے نہیں کرنا ہے بلکہ صرف مکتب کا تعارف اور معاونین حضرات کا تعارف کرنا تھا. لیکن میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آج سے انشاءاللہ بیٹھ کر نیت کر لیں کہ ہم امام کی تنخواہ آئندہ مہینے سے انشاءاللہ اس کے اندر کچھ اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ. طالبہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں. ان طالبہ کو سند سے نوازا جا رہا ہے. بیٹا کھڑے رہو. مولانا توحید صاحب کے ہاتھوں اقصیٰ بنت مجاز کو سند دی جائیں گی. آ جائیں. مولانا فضل رحیم صاحب کے ہاتھوں عالیہ بنت مجاز کو سند دی جائیں گی. تاج نفر والے. مولانا اعجاز صاحب کے ہاتھوں انم بنت تنوین کو سند دی جائیں گی. تاجنا پور والے. بہت بہت مبارک ان طالبات کو اور ان کے والدین کو کہ انہوں نے اپنے بچے کے ختم قرآن کے لیے چنا ہے. اب شفا بنت عبد الواحد صاحب تاجنا پور. مولانا فضل رحیم صاحب ان کے ہاتھوں ان کو سند دی جائیں گی. جی حضرت آئیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسی طریقے سے کہ اعلان ہے کہ بعد رمضان کے الحمدللہ ہماری کمیونٹی